السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ اب صرف میزائلوں کے تبادلوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ خلیج اور مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی طاقت کے ان اہم مراکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جنہیں کبھی خطے میں واشنگٹن کی سب سے مضبوط دفاعی دیوار سمجھا جاتا تھا۔ تازہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ ایران نے ایک امریکی F-15 جنگی طیارے کو اس کے ہینگر کے اندر ہی تباہ کر دیا ہے۔ ساتھ ہی بحرین میں امریکی ریڈار اور فضائی دفاعی نظاموں پر حملوں کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے۔ کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور اب پینٹاگون کی جانب سے تقریباً 100 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران واقعی امریکی دفاعی نظام کو بائی پاس کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے؟ کیا امریکی اڈے جو خطے میں طاقت کی علامت سمجھے جاتے تھے اب خود ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کی زد میں آ چکے ہیں؟ اور اگر ایک امریکی F-15 واقعی ہینگر میں تباہ ہوا ہے تو یہ حملہ کس مقام پر ہوا؟ ایران نے وہاں تک رسائی کیسے حاصل کی اور امریکہ کا اگلا جواب کیا ہوگا؟ آئیے تازہ ترین صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، پاسداران انقلاب کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ایران نے خطے میں امریکی ریڈار اور فضائی دفاعی نظاموں کے خلاف حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ ایرانی دعویٰ ہے کہ ایک امریکی F-15 طیارے کو اس کے ہینگر میں نشانہ بنا کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ اپنی نوعیت میں انتہائی اہم ہے کیونکہ F-15 امریکی فضائی طاقت کے اہم ترین جنگی طیاروں میں شمار ہوتا ہے۔ اگر کسی امریکی طیارے کو واقعی ہینگر کے اندر تباہ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حملہ صرف کھلے میدان میں فوجی تنصیبات تک محدود نہیں تھا، بلکہ ایرانی میزائل یا ڈرون حملے نے امریکی اڈے کے اندر موجود حساس تنصیبات تک بھی رسائی حاصل کی۔ تاہم یہاں ایک اہم بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس مخصوص F-15 طیارے کی تباہی کے ایرانی دعوے کی آزادانہ طور پر ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی، لیکن دوسری جانب یہ بات اب محض ایرانی دعویٰ نہیں رہی کہ امریکی فوجی تنصیبات مسلسل حملوں کی زد میں ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کی ہے کہ 17 جولائی کو اردن میں ایرانی بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں کے دوران 2 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ ایک فوجی لاپتہ بھی ہوا۔ مزید 4 امریکی فوجیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم انہیں بعد میں ڈسچارج کر دیا گیا۔ اور اب پینٹاگون نے بتایا ہے کہ 7 جولائی سے اب تک تقریباً 100 امریکی فوجی کسی نہ کسی درجے میں زخمی ہو چکے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق ان میں سے 96% دوبارہ ڈیوٹی پر واپس آ چکے ہیں اور زیادہ تر زخمیوں کو معمولی نوعیت کے دھماکوں کے بعد دماغی جھٹکے آئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار اس لیے اہم ہیں کہ اس سے پہلے خطے میں امریکی اڈوں پر ایرانی حملوں کے اثرات کے بارے میں بہت کم تفصیلات سامنے آ رہی تھیں۔ اب ایرانی حملوں کا دائرہ اردن سے آگے بڑھ کر بحرین اور کویت تک پھیل چکا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ بحرین کے المحرق اور الرفا کے علاقوں میں موجود امریکی ریڈار اور فضائی دفاعی نظاموں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ دونوں مقامات اس لیے اہم ہیں کیونکہ بحرین خطے میں امریکی فوجی آپریشنز کے لیے انتہائی اہم مرکز ہے۔ یہاں امریکی بحریہ کا 5th فلیٹ موجود ہے جو خلیج، بحیرہ عرب اور وسیع تر مشرق وسطیٰ میں امریکی بحری سرگرمیوں کی نگرانی کرتا ہے۔ یعنی اگر بحرین میں موجود امریکی ریڈار اور دفاعی نظام واقعی متاثر ہوئے ہیں تو اس کا تعلق صرف ایک فوجی تنصیب سے نہیں بلکہ پورے امریکی علاقائی دفاعی نیٹ ورک سے ہو سکتا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے بحرین میں ایک امریکی کمپنی ایمیزون کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم بحرینی حکام نے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی، جبکہ رائٹرز بھی اس اطلاع کی آزادانہ تصدیق نہ کر سکا۔ اس طرح ایران کا کہنا ہے کہ اس نے کویت میں کم از کم 3 امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، ایران ایک ہی وقت میں اردن، بحرین اور کویت جیسے مختلف مقامات پر حملے کیسے کر رہا ہے؟ اس کا جواب ایران کی موجودہ جنگی حکمت عملی میں چھپا ہو سکتا ہے۔ ایران براہ راست صرف امریکی سرزمین یا کسی ایک بڑے فوجی اڈے پر حملہ نہیں کر رہا بلکہ امریکی فوجی نیٹ ورک کے مختلف حصوں کو بیک وقت دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کویت میں فوجی اڈے، اردن میں فضائی اڈے، بحرین میں بحری اور دفاعی تنصیبات اور خلیج کے حساس سمندری راستے۔ اگر ان تمام مقامات پر بیک وقت حملے جاری رہتے ہیں تو امریکہ کو صرف ایران کے اندر موجود اہداف پر توجہ نہیں دینی ہوگی بلکہ اپنے پورے علاقائی دفاعی نظام کو بھی مسلسل الرٹ رکھنا پڑے گا، اور یہی وہ صورتحال ہے جسے ایران شاید اپنے حق میں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ایران کے حملوں کے بعد امریکہ بھی خاموش نہیں بیٹھا۔
امریکی فوج نے ایران کے خلاف جوابی حملوں کا سلسلہ جاری رکھا ہے، جبکہ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد ایران کی جانب سے تجارتی جہازوں اور خطے میں امریکی فوجیوں کو لاحق خطرات کو کم کرنا ہے۔ لیکن اب صورتحال ایک خطرناک چکر میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران امریکی اڈوں پر حملہ کرتا ہے، امریکہ ایران پر جوابی وار کرتا ہے، ایران مزید امریکی اتحادی تنصیبات کو نشانہ بناتا ہے اور پھر واشنگٹن مزید سخت رد عمل دیتا ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس پورے عمل میں جنگ کا جغرافیہ مسلسل پھیل رہا ہے۔ پہلے توجہ ایران اور امریکہ کے براہ راست محاذ پر تھی، لیکن اب اردن، بحرین، کویت اور خطے کے دیگر ممالک بھی اس تنازع کے عملی میدان بنتے جا رہے ہیں۔ 17 جولائی کے حملوں میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت نے اس کشیدگی کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر دیا ہے، کیونکہ اب واشنگٹن کے لیے سوال صرف یہ نہیں رہا کہ ایران کے میزائل کہاں گر رہے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ اگلا حملہ کس امریکی اڈے پر ہوگا اور اس کے بعد امریکی رد عمل کس حد تک جائے گا۔ ایرانی دعویٰ اگر درست ثابت ہوتا ہے کہ ایک امریکی F-15 طیارہ ہینگر میں تباہ ہوا ہے تو یہ جنگ کے بیانیے میں ایک اہم پیش رفت ہوگی، لیکن فی الحال اس دعوے کی آزادانہ تصدیق باقی ہے۔ البتہ ایک حقیقت اب واضح ہو چکی ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان جاری لڑائی میں امریکی فوجی تنصیبات اب پہلے کی طرح محفوظ نہیں رہیں۔ تقریباً 100 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق، اردن میں امریکی فوجیوں کی ہلاکتیں، بحرین میں ریڈار اور فضائی دفاعی نظاموں پر حملے کے دعوے، کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا اعلان اور F-15 طیارے کی تباہی کا تازہ ایرانی دعویٰ، یہ سب اس بات کی علامات ہیں کہ جنگ کا اگلا مرحلہ پہلے سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔